ہیرے کا جگر قسط نمبر 2۔ اس وقت تک اس کا پالا جوان لڑکیوں کے ساتھ ہی پڑا تھا۔ بچوں سے نپٹنے کا یہ پہلا موقع تھا۔ وہ چاہتا تھا تو اس کا گلا گھونٹ کر اسی کمرے میں دفن کر دیتا جہاں 4 لاشیں پہلے ہی دفن کی جا چکی تھیں، لیکن اس بچی کی چیخو پکار نے جیدہ کا دل دہلا دیا تھا۔ جیدہ نے اسے کرسی پر بٹھایا تو وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ رو رو کر اس کی گھگی بند گئی تھی، آنکھیں سوج گئی تھیں۔ معصوم ہچکیاں اور ہائے امی ہائے ابو جان کی دردناک صدائیں جیدہ کے ویران کمرے کی دیواریں ہلا رہی تھیں۔ جیدہ نے دیوار کا سہارا لے لیا اور روتی ہوئی بچی کو دیکھنے لگ گیا۔ دوسرے کمرے سے بادل بیت کی چھڑی اٹھایا آن پہنچا اور کڑک کر بولا، چپ ہو جا حرام زادی، کھال ادھیڑ لوں گا۔ لڑکی ہولناک چیخ مار کر فرش پر گر پڑی۔ امی جان ابو جان جلدی آؤ، امی جان بھاگ کے آؤ۔ جیدہ نے لپک کر بچی کو اٹھا لیا اور بولا، بادل بازار سے ٹافیاں اور 2-4 کھلونے تو لے آؤ۔ تھوڑی دیر بعد 8 سال کی بچی رو رو کر اپنے سامنے پڑے ٹافیوں کے ڈھیر کو غصے سے سارے کمرے میں بکھیر رہی تھی۔ نہیں لوں گی ٹافیاں، مجھے امی جان کے پاس لے چلو۔ اس نے سارے کھلونے پاؤں کی ٹھوکروں سے توڑ دیے اور ہچکیاں لے لے کر روتی رہی۔ بادل، جیدہ نے غیر معمولی نرم مزاجی سے کہا، تم اپنے کمرے میں چلے جاؤ، میں سنبھال لوں گا۔ اچھا سنو منی، جیدہ نے اسے گود میں اٹھاتے ہوئے کہا، پہلے چپ ہو جاؤ، پھر امی کے پاس لے چلوں گا۔ بچی چپ ہو گئی۔ دیکھو منی، اب رات بہت گزر گئی ہے۔ جیدہ نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے کہا، اندھیرے میں گاڑی نہیں چلتی، میرے پاس سو جاؤ، صبح سویرے تمہیں امی کے پاس لے چلوں گا۔ بچی کو اغوا کر کے لانے والوں نے نہ جانے کتنی بار یہ وعدے دے کر بہلایا تھا۔ جیدہ کوئی نئی بات تو نہیں کر رہا تھا۔ نہیں، بچی نے ہچکی لے کر کہا، تم جھوٹ بولتے ہو، وہ پہلے والے آدمی بھی ایسے ہی کہتے تھے۔ جیدہ نے بے ساختگی سے اپنا گال بچی کے گال کے ساتھ لگایا اور اس کے گال کا بوسہ لے کر کہا، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا منی، میں نے۔ وہ چپ ہو گیا، نہ جانے وہ کیا کہنے لگا تھا کہ دل اچھل کر اس کے حلق میں آن اٹکا۔ جیدہ کی زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے پیار کیا تھا، ایک روئی جیسے ملائم گال کے گداز کو محسوس کیا تھا۔ اس کی روح نے انوکھا سا ذائقہ چکھا اور نہ جانے کس نے اس کے اپنے ہی سینے میں اٹھ کر اس کی جرائم زدہ آنکھوں میں آنسو بھر دیے۔ بچی کو اغوا کرنے والوں نے کئی بار کہا تھا اور پیار سے کہا تھا کہ وہ اسے امی کے پاس لے چلیں گے، لیکن بچی کے گالوں کو 2 ہونٹوں نے کبھی نہیں چھوا تھا اور نہ ہی اس کے رونے پر کسی کی آنکھ میں کبھی آنسو آیا تھا۔ جیدہ بھی محسوس ہی نہیں کر سکا تھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، لیکن بچی نے یہ آنسو دیکھ لیے تھے۔ اس کے گال جیدہ کے پیار کو ابھی تک محسوس کر رہے تھے۔ 1 مہینہ ہوا اسے اغوا کیا گیا تھا۔ اس طویل مدت میں یہ پہلا بوسہ تھا جس سے اسے تسکین ہوئی تھی۔ وہ چپ ہو گئی۔ تم میرے اچھے ماموں ہو۔ بچی نے دونوں باہیں جیدہ کے گلے میں ڈال دیں اور رخسار اس کے گالوں سے رگڑنے لگی تھی۔ جیدہ کے سینے میں ہلچل بپا تھی۔ بند توڑ کے آنے والے سیلاب کی طرح امڑتے ہوئے جذبات نے اس کی پسلیاں بھی ہلا ڈالیں۔ اس پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ وہ معصوم بچی کے سامنے بے بس ہو گیا تھا۔ وہ اور کچھ نہ کہہ سکا، نہ ہی کچھ سوچ سکا۔ اسے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی نے اسے 2 ٹکڑے کر دیا ہو اور اس کی ساری قوتیں، قتل اور مار دھاڑ کے تمام حربے، راہزنی اور جیب تراشی کے سارے داؤ پیچ کانچ کی چوڑیوں کی طرح چکنا چور ہو کر بکھر گئے ہوں۔ بجلی کی لپک کی طرح اس کے دل میں یہ خیال بھی کوندا کہ بچی کو کھڑکی سے باہر پھینک دے، لیکن یہ خیال آیا اور گزر گیا۔ ماموں نیند آ رہی ہے، بچی نے جیدہ کو جھنجھوڑا۔ چند لمحے بعد بچی فرش پر بچھے ہوئے بستر پر جیدہ کے ساتھ لگ کر سو گئی تھی، لیکن جیدہ جاگ رہا تھا۔ اس کا انگ انگ جاگ رہا تھا۔ اس کے وجود میں ایک بچہ امی امی پکار رہا تھا۔ وہ چت لیٹا ہوا تھا اور اس کی نظریں اندھیرے چھت پر کچھ تلاش کر رہی تھیں۔ اسے کچھ یاد آیا چاہتا تھا، بہت ہی پرانا، صدیوں پرانا زمانہ۔ یادوں کی کڑیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ اس نے خیالوں کی تاریکی سے نکل بھاگنے کو ہاتھ پاؤں مارے، مگر دھندلی سی کچھ باتیں اس کے گرد تتلیوں کی طرح اڑتی پھر رہی تھیں۔ کسی ایک تتلی کو بھی نہ پکڑ سکا۔ اسے کچھ یاد آیا چاہتا تھا جسے وہ یاد کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ کچھ یاد کرنا چاہتا جو اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ بچی کے سوئے ہوئے جسم کے گداز میں وہ بھولے بسرے خیالوں سے آنکھ مچولی کھیلتا رہا۔ وہ رات بھر اذیت ناک بے چینی اور تلخی سے دوچار رہا، لیکن اس تلخی میں اس نے ایک گوناگوں لذت بھی محسوس کی اور ایسی ہی تلخ اور شیریں خیالوں کے زیر و بم میں رات گزر گئی۔ دوسری صبح پاکستان ایکسپریس جیدہ اور بچی کو ساتھ لیے سندھ کے ریگستانوں کا سینہ چیرتی گوجرانوالہ کی طرف بھاگی جا رہی تھی۔ جیدہ اپنے ساتھیوں کو کچھ بتائے بغیر جا رہا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے جب جیدہ بچی کو انگلی پکڑائے ہوئے گوجرانوالہ ریلوے اسٹیشن سے نکل رہا تھا۔ بچی نے اسے بتایا تھا کہ بسوں کے اڈے سے وہ گھر کا رستہ جانتی ہے۔ جیدہ بھلا پاکستان کے کون سے اڈے کو نہیں جانتا تھا۔
تھوڑی دیر بعد وہ اور بچی اڈے کے قریب تانگے سے اترے تو بچی نے کہا ماموں اس طرف 10 منٹ کا راستہ طے کر کے جب وہ ایک گلی کا موڑ رہے تھے تو بچی نے چیخ کر کہا وہ رہا ہمارا گھر۔ جیدہ رک گیا، اس نے بچی سے کہا منی تم جاؤ، میں یہیں سے لوٹ جاتا ہوں۔ بچی مچلنے لگی ماموں تم بھی چلو، مگر جیدہ نے اسے اکیلے ہی بھیج دیا۔ بچی کے گھر کے سامنے بجلی کا بلب روشن تھا، وہ تیز قدم چلتی اور مڑ کر دیکھتی اپنے دروازے پر جا پہنچی، دستک دے کر چلائی امی جان ابو جان۔ جب جیدہ گلی کی نکڑ میں چھپ چکا تھا اور آنکھ بچا کر دیکھ رہا تھا دروازہ کھلا، ماں نے خوشی اور حیرت سے چیختے ہوئے بچی کو سینے سے لگا لیا اور دیوانوں کی طرح چلائی پروین آ گئی پروین آ گئی۔ جیدہ نے ایک جوان سال مرد کو بھاگ کر باہر آتے دیکھا، پھر اس نے محلے کے کئی اور دروازے کھلنے کی آوازیں سنی، پھر ایک ہجوم اور ایک شور مبارک ہو ارے تو کہاں تھی؟ اس شور و غل میں سے ننھی سی چہکتی ہوئی آواز ابھری، ایک ماموں مجھے بڑی دور سے لائے ہیں۔ بچی نے اشارہ کیا اور وہ وہاں سے چلے گئے ہیں۔ جیدہ نے کئی چہرے اپنی طرف گھومتے ہوئے دیکھے، وہ سکون کا گہرا سانس لے کر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ جب وہ کراچی پہنچا تو ساتھیوں نے بچی کے متعلق پوچھا، بیچ آیا ہوں مصیبت کو۔ جیدہ نے صاف جھوٹ بولا اور اسی روز اپنے تمام گمشتہ اور چھوکروں کو سختی سے کہہ دیا کہ آئندہ کوئی بچہ اغوا نہ کرنا اور کوئی نئی عورت بھی نہ لانا، اپنے ہاں 4 چل رہی ہیں وہی بہت ہیں۔ جیدہ نے اس بچی کو بھول جانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ اس کے ذہن میں انمٹ نقش بنتی چلی گئی۔ جس رات وہ گجرانوالہ سے واپس آیا تمام رات بے چین رہا تھا۔ چٹانک بھر چرس پی جانے کے باوجود اسے چین نہ آیا، نہ نیند نصیب ہوئی تھی۔ مرغزانے دے رہے تھے تو وہ ڈائری کھولے بیٹھا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے لکھا 15 جنوری 1957 میرے سینے میں ایک گمشدہ بچہ رو رہا ہے۔ 25 برس پہلے میں نے اسے مار دیا تھا اور خود آرام سے جی رہا تھا۔ ایک معصوم بچی نے اسے پھر زندہ کر دیا ہے۔ منی کو اس کے ماں باپ کے حوالے کر آیا ہوں، اسے کس کے حوالے کروں؟ میری قوت اپنی ہی کمزوری میں دم توڑ رہی ہے، کسی کے خون کی ضرورت ہے۔ کراچی کا ہنگامہ اور شور ابھرتے سورج کے ساتھ بڑھ رہا تھا۔ جیدہ پر تکلیف دہ سی غنودگی طاری تھی۔ اس نے ایک بار پھر سونے کی کوشش کی لیکن آنکھ نہ لگ سکی۔ اٹھ کر دوسرے کمرے میں جھانکا، منا، ٹیپو اور بادل گہری نیند سو رہے تھے۔ برآمدے میں 3 نوعمر لڑکے کمبروں میں لپٹے ہوئے تھے، وہ جیدہ کے نئے شاگرد تھے۔ اس نے پاجامہ نما پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے ایک لڑکے کو پاؤں کی ٹھوکر سے جگایا اور دور پہ اس کی طرف پھینک کر کہا یہ لو روٹی کھا لینا اور آج چھٹی کرو، اور وہ باہر نکل گیا۔ وہ اس طرح فٹ پاتھ پر سر جھکائے چلا جا رہا تھا جیسے کسی بوجھ کے تلے دبا ہوا ہو۔ وہ بے دھیان جا رہا تھا۔ اسی کیفیت میں بالی کے کوٹھے پر پہنچ گیا جو اپنے کمرے میں بے حس لاش کی طرح پڑی تھی۔ اس کا دلال جاگ رہا تھا۔ اس نے جیدہ سے کہا اسے نہ جگائیے، رات بھر دھندا کمایا ہے۔ جیدہ کچھ کہے بغیر آگے بڑھا اور فرش پر بچھی ہوئی دری پر لیٹ گیا۔ فوراً ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو شام کا دھندلکا گہرا ہو رہا تھا، اس کے اعصاب ٹھکانے آ چکے تھے۔ اسی رات ٹیپو نے اسے بتایا تھا ایک اور مال ہے بہت سستا۔ جیدہ کہہ چکا تھا کہ آئندہ یہ کاروبار بند کر دیا جائے، لیکن ٹیپو نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ ایک جھلک دیکھ لو، اور وہ رضامند ہو گیا۔ چنانچہ اگلی شام کو ایک 18 سالہ حسین و جمیل لڑکی اس کے ہاتھ آ گئی تھی۔ اس کا نام ناز تھا اور وہ تعلیم یافتہ لڑکی تھی۔ ناز حیدرآباد سندھ کے ایک متوسط گھرانے کی لڑکی تھی۔ اس کے ایک بھائی نے BA کر لیا تھا، دوسرا سیکنڈ ایئر میں تھا۔ ناز 8ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ گریجویٹ بھائی کو اچھی ملازمت مل گئی اور بڑے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے لگا۔ حادثہ یہ ہوا کہ اس نے انگریزی تعلیم، اچھی ملازمت اور اونچے درجے کی سوسائٹی سے مغرب پرستی کے اثرات قبول کیے جنہوں نے اس کی مشرقیت کو ختم کر دیا۔ اسے زندگی میں پہلی بار محسوس ہونے لگا کہ اس کا خاندان دقیانوسیت کے اندھیروں میں پڑا ہے۔ کالج کے دوران اس کے شب و روز کا چکر گھر سے کالج اور کالج سے گھر تک محدود تھا، لیکن اس کے سامنے اب حدود نہ تھیں۔ وہ دوستوں کے گھروں میں جانے لگا۔ اس نے وہاں ریڈیو اور صوفے دیکھے، ریشمی پردے دیکھے اور دوستوں کی نیم عریاں بیویاں، سالیاں اور بہنیں دیکھیں۔ نائلون کی اوٹ سے جھانکتے ہوئے پرشباب نسوانی اعضاء دیکھے اور فیشن زدہ مسکراہٹیں دیکھیں۔ وہ ان کے قریب پہنچا اور ان سے متعارف ہوا۔ اس کے برعکس اس نے جب کبھی اپنے گھر کو دیکھا تو وہ جھینپ گیا۔ اس کی ماں اور بہن برقعے میں باہر نکلتی تھیں، پردے میں رہتی تھیں۔ باپ کو شلوار پہنے دیکھ کر اسے گھٹن محسوس ہوئی اور اپنا خاندان گھٹیا نظر آیا۔ اس نے باپ سے پوچھے بغیر ناز کا برقع اتروا دیا۔ بوڑھا باپ جو ذرا سی پینشن اور بیٹے کے آسرے پر جی رہا تھا، بیٹے کی راہ میں حائل نہ ہو سکا اور اسی کا روی کو ناپسند کرتے ہوئے بھی مزاحم نہ ہوا۔ اب دونوں بھائی مشرقیت کو ختم کرنے پر تلے ہوئے تھے جسے وہ اپنی پسماندگی کا باعث سمجھتے تھے۔ ٹھہرے سلجھے انداز میں پروقار زندگی بسر کرنے والے کہنے لگے
کہنے کی باغ دوڑ انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لی۔ بڑے بھائی نے بازار جا کر صوفہ سیٹ، ریڈیو سیٹ، ڈنر اور ٹی سیٹ کی قیمتیں پوچھیں تو اسے یوں لگا جیسے ایک دھماکہ ہوا ہے اور اسے اس دھماکے نے اسے مغرب کی چمک دمک سے اٹھا کر وہیں پھینک دیا ہے جہاں اس نے جنم لیا تھا۔ وہ بوجھا بوجھا سا گھر لوٹا، کاغذ پینسل لے کر تنخواہ اور ان اشیاء میں توازن قائم کرنے لگا، لیکن وہاں تو زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ کھار کر شکست تسلیم کرنے لگا تو اسے اونچی سوسائٹی کا خیال آ گیا۔ یہ خیال آتے ہی وہ زخمی بھیڑیے کی طرح جھنجھلایا اور ایک بار پھر اسی گورگ دھندے میں کھو گیا۔ اسی شام اس کے ایک دوست نے اپنی بہن کی سالگرہ کی تقریب میں گارڈن پارٹی دی تھی جس میں اس کے محکمے کا وزیر بھی مدعو تھا۔ یہ پارٹی اس کے سینے میں آگ لگائے ہوئے تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس دوست کی تنخواہ اتنی نہیں کہ وہ ایسی پارٹی دے سکتا، پھر یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ اس کے دماغ میں بجلی گوندی۔ جہاں مایوسیوں کا اندھیرا چھا رہا تھا وہیں ایک راستہ دکھائی دیا۔ صاحب ہمارے لیے کوئی خدمت ہو تو حاضر ہوں۔ ہاں، اس کے دفتر کے چپڑاسی کی 6 ماہ پہلے کی آواز اس کے دماغ میں گونجی۔ ملازمت کی یہ نئی کرسی سنبھالنے کے 2 روز بعد اس کے چپڑاسی نے اسے رازدانہ لہجے میں کہا تھا، ہم بھی بال بچے دار ہیں صاحب، آپ کا دیا کھاتے ہیں۔ پہلے صاحب ہمارا بہت خیال رکھتے تھے، صرف آپ کے حکم کی دیر ہے۔ چپڑاسی کی یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ 6 ماہ کی ملازمت میں اسے کچھ پلے پڑتا جا رہا تھا، لیکن چپڑاسی اسے دیانتدار صاحب کی بجائے بدھو سمجھ کر اسے مایوس ہو چکا تھا اور وہ صرف چلمن اٹھانے کے 2 آنے کی بخشش لے کر گزارا کرنے لگ گیا تھا۔ پہلے صاحب کے زمانے میں وہ 5-7 روپے روز کما لیتا تھا۔ ناز کے بھائی کے ذہن میں جب چپڑاسی کی گئی گزری آواز پیدا ہوئی تو اس نے پینسل کو زور سے میز پر دے مارا اور آرام سے سو گیا۔ دوسری صبح جب وہ دفتر میں پہنچا تو چپڑاسی کی بجائے نوردین کو آواز دی۔ نوردین کہہ کر آواز دی، دروازہ بند کروا کے اسے اپنے قریب بلایا، کچھ سرگوشی کی۔ اب چپڑاسی جو باہر نکلا اس کے چہرے پر پہلے صاحب کے زمانے والی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس مسکراہٹ میں سے ایک صوفہ سیٹ نکلا، ایک ریڈیو، اور پھر آئے دن اس میں سے وہ ہر شے نکلنے لگی جو نئی تہذیب کا لازمہ تھی اور جس کے بغیر سوسائٹی میں آبرو رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک ہی سال کے مختصر عرصے میں آباء و اجداد کا صدیوں پرانا گھر گرا دیا گیا۔ پرانی تہذیب اس کے ملبے تلے دب کر رہ گئی اور اس ملبے میں سے ایک عمارت نے سر نکالا جس کا تصور ناز کا 300 روپیہ تنخواہ پانے والا بھائی خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بھائی نے ناز کو برقعے میں سے نکال لیا اور باپ کو چھپا دیا۔ باپ بھی تو پرانے مکان کی طرح تھا، ملبہ حیدرآباد کے مضافات میں، اور باپ نے مکان کے ایک کونے میں پھینک دیا گیا۔ ایک وہ ہوتے ہیں جن میں پیدائشی بڑا پن ہوتا ہے، ایک وہ جو اپنی ذہانت اور ہمت کے بل بوتے پر بڑے بن جاتے ہیں۔ لیکن ناز کا بھائی ان دونوں زمروں میں نہیں تھا۔ وہ تیسرے گروہ کا آدمی تھا جو اپنے اوپر بڑا پن ٹھونس لیتا ہے۔ اس کی تربیت کسی اور ڈھب پر ہوئی تھی اور وہ کسی اور راہ پر چل پڑا تھا۔ کوے نے ہنس کے پر اڑس لیے تھے۔ اس کا ہر عیب اور مسخرہ پن بددیانتی سے کمائی ہوئی دولت کے پروں میں چھپنے لگا۔ سوسائٹی کے پرانے کھلاڑیوں نے اسے اپنے ڈھب پر چلایا جسے وہ اپنے لیے باعث افتخار سمجھتا تھا۔ ناز کا رشتہ اس وقت کا طے ہو چکا تھا جب وہ 13 برس کی تھی، لیکن اب اس کے بھائیوں کو رشتہ گوارا نہ تھا۔ وہ تمام قدیم بندھن توڑ چکے تھے۔ بڑا بھائی اب چھوٹا آدمی نہیں تھا، اس کی آمدنی کا کوئی حساب نہ تھا۔ وہ گرد و پیش کو دیکھتا تھا تو اونچی سطح سے دیکھتا تھا۔ اس کا سفلہ نگاہی نے اسے اندھا کر دیا۔ اب وہ نیچے نہیں آنا چاہتا تھا۔ اس نے سب سے پہلے نیچے والوں سے ناز کی منگنی توڑ دی۔ وہ ناز کی وساطت سے بڑے بڑے آدمیوں کے ساتھ ناطے جوڑ رہا تھا جس کے لیے ناز ہی مؤثر ذریعہ تھی۔ چنانچہ اس نے ناز کو سوشل بنانا شروع کیا، اسے دوستوں کی بہنوں، بیویوں، سالیوں سے متعارف کرایا، اور جب دیکھا کہ وہ کھل گئی ہے تو اس کی ملاقاتیں دوستوں کے ساتھ کرانے لگا۔ ناز اس وقت میٹرک کا امتحان دے چکی تھی اور وہ بھائی اسے کالج میں داخل کرانے کے منصوبے بنا چکے تھے۔ ان کے تو وارے نیارے تھے۔ رشوت اور بددیانتی نے دولت کی دیوی کو ان کا غلام بنا دیا تھا۔ ناز کا دوپٹہ جو تھوڑا عرصے پہلے گھونگھٹ کی صورت میں تھا ڈھلک کر کندھوں پر آ گیا، اور جب اسے کراچی کی ہوا لگی تو سینے پر آن پہنچا، پھر غائب ہی ہو گیا۔ قمیض لٹکتے لٹکتے ٹخنوں تک پہنچ گئی اور کندھے ننگے ہو گئے۔ میرے بھائی جان کہتے ہیں ناز کی گردن اور کندھے بہت خوبصورت ہیں، اس کی ایک سہیلی نے ایک روز کہا۔ اسی شام ناز سہیلی کے بھائی جان سے ہاتھ ملا رہی تھی۔ ناز کے باپ کی عمر بیت چکی تھی، نظر اتنی کمزور تو نہ ہوئی تھی مگر وہ اپنی اولاد کو آنکھیں سکیڑ کر دیکھنے لگا تھا۔ اسے کئی دفعہ خیال آیا کہ اس کے بیٹے اور بیٹی کسی نے چھین لیے ہیں۔ بوڑھا بوڑھی کونے میں بیٹھے ماضی کے دھندلکوں میں کھوئے رہتے تھے۔ ناز اب کالج جانے لگی تھی، پھر کالج کے بہانے نت نئے پروگرام بننے لگے۔ ناز کے بھائی کا خیال تھا کہ اس نے گھر سے دقیہ انوثیت کو نکال دیا ہے، لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ وہی پرانی تہذیب اور وہی تربیت اس کی رگ رگ میں رچی ہوئی ہے۔
اس کے لاشعور پر اسی دقیانوسی کا غلبہ تھا۔ اس نے صرف کینچلی بدلی تھی۔ اس کی مغرب پرستی تو اپنے احساس کمتری کو دوسروں کی نظروں سے چھپانے کا ذریعہ تھا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ بیداری اور خود فریبی میں ایک خفیف سا فرق ہوتا ہے جو کسی بھی وقت ختم ہو سکتا ہے۔ وہ ناز کو سرکس کے تار پر چلا رہا تھا۔ ناز ابھی فرسٹ ایئر میں تھی کہ اس نے بیک وقت 2 چاہنے والے منتخب کر لیے تھے جو در حقیقت اس کے بھائی نے اسے دیے تھے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ بھائی نے اسے نیلامی پر چڑھا رکھا ہے۔ اسے یہی کچھ معلوم تھا کہ اس کے سونے کے کمرے میں جو نیا فرنیچر آیا ہے وہ خریدا نہیں گیا، تحفے میں آیا ہے، اور ریڈیو بھی تحفے کا مال ہے۔ اس کا بھائی اس کا رشتہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو دینا چاہتا تھا، اور یہ دونوں امیدوار نئے سے نئے تحفوں کی صورت میں بڑھ چڑھ کر بولی دے رہے تھے۔ ناز کا بھائی اچھی طرح جانتا تھا کہ ہر دولت مند اور ہر بڑا آدمی صرف 2 چیزوں کا خریدار ہے، وزارت اور عورت۔ وزارتیں آئے دن ٹوٹتی ہیں، حسین عورت سے جو کام لیا جا سکتا ہے اسی وقت لیا جا سکتا ہے۔ ادھر ناز کے گاہکوں میں اضافہ ہو رہا تھا اور اس کے دماغ میں فلم اور فیشن کے سوا کچھ نہ تھا۔ حیدرآباد میں ایک نائب وزیر دورے پر آیا جس کے اعزاز میں ایک پارٹی دی گئی۔ ناز کا بھائی ناز کو بھی ساتھ لے گیا۔ وہاں مغربی پاکستان کے ایک سرکاری خان صاحب کی نظر ناز پر پڑی تو انہوں نے حاشیہ برداروں سے ناز کی تفصیلات معلوم کی۔ انہیں بتایا گیا کہ بکاؤ مال ہے، اچھے گاہک کی تلاش ہے۔ خان صاحب 50 کے پیٹے میں تھے۔ گھر میں پرانے وقتوں کی ایک بیوی تھی، لیکن ناز کے انداز دیکھ کر گہری سوچ میں کھو گئے۔ پھر اس سوچ کی گہرائیوں سے کاروباری مسکراہٹیں پھوٹنے لگیں جو پارٹی کے دوران ناز اور اس کے بھائی پر ہی مرکوز رہیں۔